بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے مذکور کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے تھے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی ہونے کا پروگرام بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام خود حج کے لیے مکہ شریف چلے گئے اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں سے کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے۔ پھر قابیل نے ان کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی، کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک زرتی اور نکما گدھا پیش کیا، کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ وہ اسی بات پر حابیل سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا اور صرف اسی صورت چھوڑ دوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس پر حابیل نے کہا، اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے محفوظ رہنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنا ہاتھ بھائی پر نہ اٹھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کے موقع پر موجود تھے، اسی لیے قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی، اسی لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور میرے لیے دعا نہ کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی بھی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کو دیر ہو جانے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا، تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آ گیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ میں چاہتا ہوں تو میرے گناہ سے پکڑا جائے اور اپنے گناہ سے ہی پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو کچھ عرصے تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا اور اسی حالت میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ وہ دونوں کوے آپس میں لڑ رہے تھے۔
ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کرید کر اس کوے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، میں عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اب خدا نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، افسوس کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی مثل ہو جاتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بہت غمگین ہو گئے اور قابیل کو اپنے بھائی کے قتل کی سزا جلد ہی مل گئی۔ اس کی پنڈلی یعنی ران کے ساتھ چپک گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف ہی رہتا تھا۔ اس کے گھومنے کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ اپنے بھائی کے ساتھ بغض اور عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ پھر حضرت حوا کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام حوا نے شیس رکھا۔ شیس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا عطیہ۔ یہ نام اس لیے رکھا کیونکہ حابیل کے قتل کے بعد پیدا ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حابیل کے متبادل تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی، دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادتیں سکھائیں اور ایک بڑے طوفان آنے کی خبر بھی دی۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے بیٹو، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے لڑکے جنت کا پھل لانے کے لیے چل پڑے تو راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی اور ان کے پاس کفن اور حتون نامی خوشبو تھی اور ساتھ ہی کلہاڑے، بلیچے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا، تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ پس فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی اور انہیں کفن پہنایا اور انہیں خوشبو لگائی اور ان کے لیے قبر کھودی۔ پھر ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کو قبر میں اتارا اور مٹی ڈال دی۔ پھر کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔